متقین، اللہ اللہ، متقی تقوی کے درجات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے الاجتناب عن النواہی، جن چیزوں سے منع ہے باز آنا، بس یہ تقوی ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، بلکہ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اوامر کو اپناؤ اور نواہی سے بچو، جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب کریم معاف فرما۔ اور ایک توجیہ یہ ہے کہ تقوی سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ یہ کہ مباحات سے بھی پرہیز کرو، کہیں اس بہانے حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ بہت لمبی مجلس لگانا، ہر ایک سے ملنا، ہر جگہ جانا مباح ہے، مگر خطرہ ہے کہ کوئی قصور نہ ہو جائے۔ تو لوگ معلوم لوگوں سے ملتے ہیں، معروف جگہوں پہ جاتے ہیں، نامعلوم جگہوں سے بچتے ہیں، کہتے ہیں میرا کیا کام ہے وہاں۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے جن چیزوں سے تمہیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کائے کے لیے کھڑے رہتے لوگوں کو دیکھتے۔ بعض طلباء کو میں دیکھتا ہوں فجر کے پیچھے کھڑے رہیں گے، گیٹ کے پاس کھڑے رہیں گے۔ وہ خدا کے بندے، اتنا قیمتی آدمی ایسی گلیوں میں اور راستوں میں رول رہا ہے، بے قیمت بنتے جا رہا ہے، حاجت کیا ہے؟ میں ایک محدث سے ملنے گیا تھا حیدرآباد میں، وہ پڑھاتے تھے، بہت زمانوں کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور بڑی زبردست دعوت کی۔ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے، لیکن اس دن دور حدیث والوں سے کہا کہ آج میرے کچھ مہمان آئے ہیں اور شام کو پڑھ لیں گے۔ کھانا کھلایا بڑی شان و شوکت سے، اور بڑی زبردست پھل فروٹ چائے سب۔ میرے ساتھ ایک بزرگ گئے تھے، وہ بہت رنگیلے مزاج کے، ہر طرح بزرگ ہوتے ہیں۔ اس نے اچانک اس محدث سے پوچھا، حالانکہ دونوں اکٹھے پڑے ہوئے ہیں دیوبند میں، وہ محدث ہو گیا اور یہ رنگیلا بن گیا، یار حیدرآباد میں کیا کیا چیزیں ملتی ہے جو آدمی خریدے؟ تو انہوں نے سننے کا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ آتے تو اچھا، میرا حیدرآباد کے بازار سے کیا کام؟ میں خوش ہو گیا، میں نے کہا واقعی ہم محدث سے مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کاملین کی باتیں کیسے اثر کرتی ہیں۔ زمان حیدرآباد کا بازار سرسکار رہے تمہارا تو پوچھنا کہ چندرا لگا دل توڑنے رہا ہوا تما وقت ضائع کیا ہوا۔ عقل پیدا کرو، ایمان کی غیرت پیدا کرو اپنے، یہ دیکھو کہ کن کن چیزوں سے تجھے فائدہ ہے۔ ہر کام میں ہاتھ ڈالنا، کھلا بتر دے دے، دار سے کے کار دے۔ یہ موت ہے نا، موت الموت، اگر اس کو چنگیری میں رکھ دیا، یہ ریڑھی جو ہے نا، اس کی جگہ پہلے چنگیریاں ہوتی تھی، اس کو چنگیری کہتے تھے، بان کی بنی ہوتی تھی دیہاتوں میں، اس میں لوگ سامان رکھ کے بیچتے تھے۔ اور پھر چنگیری والا گلیوں میں آواز لگائے موت ہے موت، کسی نے لینی ہے، تو سب لوگ گھروں میں گھسیں گے اور کھڑکیاں دروازے بند کریں گے کہ ہم کو موت کا کیا کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک فرقہ ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے آئے گا، وہ طالب علم دیکھنے آ جائیں گے، اچھا یہ موت ہے، اچھا قرض دینی ہے، قرض، بس ہر چیز قرض ان کو چاہیے، پیسے مت وہ ابناء السبیل ہے، یہ موت کے لیے بھی جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا کیا کام ہے؟ مہمان آ رہے ہیں، وہاں سعید سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی گاڑی آئی اس کو دیکھ رہا ہے، اور تجھے قرآن مجید کا نسخہ ملا ہے، اتنے علوم بیان ہو گئے، ان کے ابتدا میں لکھو، ضروری چیزیں روزانہ مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے درج کرو۔ مہمان آتے جی تفسیر والے، ہم نے کہا تفسیر والے،
قریب میں آ کے دیکھے تو یہ باتوں والے سب بیٹھے ہوئے عشاء تک کھانے کے انتظار تک کلام ہو رہا ہے. نہ، یہ ٹھیک نہیں. اس ہیئت کو تبدیل کر لو، متقی بنو. ہدی للمتقین، پرہیزگاری اپناؤ. عشاء کی نماز کے لیے اذان کے بعد لوگ آتے ہیں، سنت اور نفل پڑھتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے مچھلی بازار لگائے ہوئے، اور مسجد کا یہ ادب ہے. باہر سے لوگ آئے وہ نفلوں میں لگ گئے اور آپ مسجد میں ٹھہرے ہوئے. آپ اگر اٹھ کر کے 2-4 رکعت پڑھے تو گناہگار ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آرام سے، خاموشی سے. اذان کا مطلب یہ ہے کہ بس اب جماعت کا وقت تیار ہے. ہدی للمتقین یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور آپ کو صحیح انسان، بہترین پرہیزگار بنانے والی کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری دل و جان سے نصیب فرمائے.